ہم لوگ آج آپ کو ملوا رہے ہیں بلاول سے. بلاول کی عمر 12 سال ہے اور بلاول نے ایک کتاب لکھی ہے جو کہ اس وقت میرے سامنے ہے. اس کتاب کا ٹائٹل ہے پشتون ہیروز, اور اس میں کتنے ہیروز پورٹری کیے ہیں؟ 70+ ہے. 70+ ہیروز اس نے پورٹری کیے ہیں, جس میں نہ صرف ہمارے سیاستدان ہیں, ہمارے آرمی آفیسرز ہیں, ہمارے ایسے پشتون ہیروز ہیں جنہوں نے بہادری کی کوئی نہ کوئی مثال جو ہے وہ بھی رقم کی ہے. مجھے بتائیں بلاول کرتے کیا ہیں آپ؟ جی میں پڑھائی کرتا ہوں, اسٹڈی کرتا ہوں, کلاس 7 میں ہوں, آرمی پبلک اسکول کوہاٹ میں. کوہاٹ میں؟ تو آپ کیا ہاسٹل میں رہتے ہیں؟ جی میں ہاسٹل میں رہتا ہوں. بڑے بہادر ہیں آپ. جی مجھے اگر کوئی کہے کہ ہاسٹل میں رہنا ہے تو مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے. آپ کو نہیں لگتا گھر والوں سے دور؟ نہیں, ہاسٹل اچھا ہوتا ہے انسان کے لیے. جب آپ کے دوست ہوتے ہیں, آپ کے ہر دوست ہوتے ہیں, وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں. ہاسٹل اچھا ہوتا ہے, انسان عادی ہو جاتا ہے. جب آپ کہیں بھی مشن پر جاؤ گے, جب آپ کیریئر بن جاؤ گے, آپ کا ذمہ دار بندے بن جاؤ گے, تو اس کے لیے اچھا آپ پہلے سے ٹرین ہوتے ہو. اچھا جی. تو ہاسٹل میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے پڑھاکو ہوتے ہیں, شاید اس وجہ سے آپ تھوڑے سے نہیں. جی یہ بات صحیح ہے, کیونکہ جب جاتے تو ہاسٹل ہم پڑھائی کے لیے جاتے کہ ہمیں پڑھائی کرنی ہوتی ہے. جب ہم گھر میں آتے تو گھر میں انسان اچھی پڑھائی نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ انسان ہو جاتا ہے. پھر ہاسٹل میں انسان فری ہوتا ہے. اچھا, مطلب وہاں پہ پڑھنا ہی ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا نا, آپ نے نانی کیس پڑھنا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اچھا اسکول میں آپ کیسے بچے ہیں؟ اسکول میں تو اچھے ہیں ہم سارے, ہمارے دوست ہیں سارے ہیں. مطلب اپنی جب کوئی کرنی ہوتی ہے تو اپنی جگہ, جب ہوتے لیکچر ہوتے تو پھر خاموش ہوتے, کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. کیا شرارت کرتے ہیں زیادہ؟ شرارت کرتے بھی نہیں کرتے؟ اتنے زیادہ نہیں کرتے اسکول میں. اچھا, تو گھر پہ کرتے ہیں؟ جی گھر میں کبھی کبھی. کیا شرارت کرتے ہیں؟ گھر میں بہن کے ساتھ ہوتے ہیں. جھگڑا کرتے ہو؟ نہیں, ویسے ہی میں وہ کرتا ہوں, پھر وہ لوگ, میری بہن ہوتی ہے, پھر میرے ساتھ لڑائی کرتی ہے. اچھا, پٹائی ہوئی ہے آپ کی کبھی؟ نہیں. پٹائی کبھی نہیں ہوئی؟ نہیں. اوکے. جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, چائے میں ساتھ ساتھ اس وجہ سے پی رہی ہوں کہ پختونوں کی روایت میں مہمان نوازی شامل ہے, اور جو بلاول کے پاپا ہیں انہوں نے مجھے بڑا انسسٹ کیا کہ لائیو تو ہوتا رہے گا, چائے شائے بھی ساتھ میں چلے, تو یہ بھی چلتی رہے گی. اچھا بلاول, مجھے بتائیں کیا سوچ کے آپ نے, مطلب کیا سوچ تھی جب آپ نے کہا کہ یار کوئی کتاب لکھنی چاہیے یا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھو میم, جیسے کہ پشتونوں کا امیج خراب ہو گیا. جیسے کہ پہلے سے ہر لوگ کہتے ہیں کہ پشتون ٹیررسٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن یہ سب غلط ہے. یہ ویسے ہی لوگ جوک بناتے, میم بناتے, سب انکریکٹ. اس کو میں ڈس ایگری کرتا ہوں, کیونکہ جتنے ہیروز پشتونوں میں اتنے ہیروز وہ کئی بھی. آپ برٹش میں جاؤ, برٹش میں بھی اتنے ہیروز آپ کو نہیں جتنے پشتونوں میں. واو, کیا کانفیڈنس ہے. ہاں جی. اور کیا کیا آپ کی لائف میں گزرا جس کے بعد آپ نے مطلب شروع کیا کتاب کو لکھنا؟ یہ میں نے اس ٹائم سے شروع کیا تھا جب پہلی بار APS اٹیک ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کوہاٹ یہاں پشاور میں. تو اس کے بعد میں نے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے پشتون بھائی, بلکہ جتنے بھی میرے پاکستانی بھائی ہیں ان کا نام, بلکہ سارے پاکستان کا نام میں فخر سے بلند کر سکوں گا. اچھا, جب APS کا اٹیک ہوا تھا, آپ نے جب سنا کہ اس وقت کیا, اس ٹائم میں بہت خفا تھا. تو مجھے پہلے سے شوق تھا کہ میں آرمی میں جاؤں گا. تو میں نے کچھ سوچا کہ ان لوگ کے جیسے کہ پہلے پشتون ان دا پاسٹ پشتون کنکر اے پلیس فرام سورڈ, ناؤ وی کنکر اے پلیس فرام آور ایجوکیشن. جیسے کہ میں اپنی ایجوکیشن پر زور دوں گا, اور انشاءاللہ ان جیسے بھی جتنے بھی ہمارے جو اسکالرز ہیں ان کا خاتمہ کیا ہے, انشاءاللہ ہم سے ہم بدلہ لیں گے تعلیم کے ذریعے, قلم کے ذریعے بدلہ لیں گے. چلیں, یہ ایک اچھی بات ہے. اچھا, تو اس کے بعد پھر آپ نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو آپ نے کہا کہ کچھ مورال بھی ڈاؤن ہے پشتونوں کا, کچھ وزیرستان میں بھی حالات خراب ہیں, تو آپ نے کہا کہ کیوں نہ ہم. اچھا, وزیرستان سے کوئی ہیروز اٹھائے ہیں آپ نے؟ بالکل, ہمارے ٹرائبل ہیروز میں بہت ہے, جیسے کہ بایزید انصاری, جسے ہم کالڈ آلسو نون ایز پیر روشان, غازی کیا نام, غازی ہو گیا, مرزا علی خان فقیر آف AP, ملا پوندی, اور ہم افریدی قوم سے عجب خان افریدی, اچھا, جو کہ بہت بڑے لیجنڈ کا کہلاتے ہیں. آپ
آپ کی سب سے فیوریٹ پرسنالٹی ان سب میں کون ہے 70+ میں؟ میری سب سے فیوریٹ پرسنالٹی احمد شاہ عبدالی ہے. وجہ؟ کیونکہ وہ ایک کانشیس بندے, ایک انویڈر ہے, کنگ ہے, جس میں مراٹھا امپائر سے کے ساتھ لڑائی کی تھی, فورٹ بٹوین ان دا تھرڈ بیٹل آف جسے تاریخ کے تھرڈ بیٹل آف فرسٹ بیٹل آف پانی پت بھی کہا جاتا ہے, پانی پت کے میدان میں. تو اسی پر ایک بالی ووڈ مووی ہے جس کا نام پانی پت ہے, اور اس میں جس نے کریکٹر ادا کیا ہے احمد شاہ عبدالی کا, اس کا نام سنجے ڈٹ ہے, جسے جو کہ اس نے خود کا آئی ڈس ایگری ود ہم, ٹولڈ دیٹ احمد شاہ عبدالی واز اے ویلن, ہی از اے کنگ, ہی از اے انویٹر, اس نے خود کہا ہے اس مووی میں. اچھا جی ہاں. تو یہ بتائیں موویز شوویز دیکھتے ہیں؟ موویز کی بات آ گئی ہے تو نہیں, موویز اچھی ہے, لیکن آپ ڈاکیومنٹری والی مووی دیکھیں تو آپ کو بہت انجوائے ملے گا. اچھا ڈاکیومنٹری آپ کون کون سی موویز, آپ کس قسم کی موویز دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ میں ڈاکیومنٹری والی مووی دیتا ہوں, جیسے کہ ہمارے انگلش میں بھی بہت سے ڈاکیومنٹری والی ہوتی ہے, جیسے کہ بروس لی والی مووی تھی, وہ بھی میں نے شوق سے دیکھا تھا, اور ٹرانسفارمر تھی وہ بھی میں دیکھتا ہوں, دیکھا کرتا تھا, اور میں ڈاکیومنٹری والی مووی زیادہ دیکھا کرتا ہوں. اچھا, جس میں ہمیں کچھ سبق ملتا ہے, جیسے کہ ڈاکومنٹ ہوتی ہے کسی پرسنالٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے. کارٹون وارٹون نہیں دیکھتے؟ نہیں, کارٹون گیم. ارے کیوں, آپ بڑی چھوٹی عمر میں بڑے ہو گئے. نہیں, گیمز میں وہ فٹ بال کھیلتا ہوں, باقی نہیں. اچھا, تو آن لائن گیمز وغیرہ کبھی بھی نہیں؟ نہیں, وہ زیادہ نہیں کھیلتا ہوا. زیادہ نہیں کھیلتے. آپ کا انٹرسٹ باقی بچوں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہاں جی. آپ کے فرینڈس کی گیدرنگ کس طرح سے ہے, کیسی ہے؟ ہمارے فرینڈ جب اسکول میں آتے ہیں تو ہم اسکول کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, جیسے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں اسکول کے بارے میں پوچھتے ہیں, جیسے کہ پیپر ہو جاتے تھے پھر ہم بیٹھ کے وہاں پر ہی ڈسکشن کرتے ہیں. اچھا جی. اچھا, زیادہ تر ڈسکشن ایجوکیشن. جی. نو مور ڈسکشن آن اوکے لنچ باکس میں کیا ہے, فلاں کا لنچ باکس نہیں, چرانا تو نہیں, لیکن جیسے کہ ہم خود ہی پارٹی کرتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں, لیکن چرانا صحیح بات نہیں ہے. جیسے کہ ہاں نہیں, اسکول میں سب, انفیکٹ میں نے بھی لوگوں کے لنچ باکسز چرائے ہیں نا, میرے لنچ باکسز بھی چوری ہوئے ہیں نا. اٹس اے ویری کامن. ہاں, یہ کامن ہے, بچے ہوتے ہیں. ہاں, تو آپ کوئی انٹرسٹ نہیں؟ ہاں, دیکھیں دوسرے کے لنچ باکس میں کیا ہے. نہیں, پارٹی کرتے پھر میں دوسروں کو کہتا ہوں جو مجھے بھی, تو پھر ہم خود ہی پارٹی کرتے ہیں. اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ باقی بچوں سے مختلف ہیں یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ بس میں باقی جیسے بچے ہیں میں بھی ویسے ہی ہوں. نہیں, ہر انسان مطلب ہر انسان میں ایک الگ الگ اسپیشلٹی ہوتا ہے, الگ الگ انداز ہوتا ہے انسان کا, جو کبھی چینج, اس کا اپنا ہی نیچر ہوتا ہے. جی. تو آپ فٹ بال صرف کھیلتے ہیں؟ ہاں جی, میں فٹ بالر کون سے پسند ہیں؟ دیبالا ہے جوینٹس کلب سے. اچھا جی, اس کو آپ فالو کرتے ہیں. تو فیوچر تو خیر, فیوچر کے حوالے سے تو خیر میں آپ سے پوچھوں گی, مجھے یہ بتائیں گھومتے پھرتے ہیں آپ؟ جی, میں ٹور بھی کرتا ہوں, خاص کر میں ہسٹوریکل, جیسے کہ پشاور بھی ایک ہسٹوریکل پلیس ہے, یہاں پر بلائے سار فورٹ ہو گیا, پاک افغان بارڈر ہو گیا, ترخم حمزہ بابا میزار, اور یہاں پر رحمان بابا میزار ہے. میں نے بہت سی جگہ, میوزیم ہو گیا, اور یہاں پر جو بہت سی جگہ, جو پشاور میں بھی ایک ہسٹوریکل پلیس ہے. اچھا, جس میں کوئی شک نہیں. قصہ خوانی بازار ہوگا, یہ قصہ خوانی بازار مشہور ہے, جہاں پر شاہ رخ خان کا گھر تھا, اور دلیپ کمار, بہت سے ڈائریکٹر گزرے ہیں. دلیپ کمار کے پکوڑے کھائے آپ نے؟ ایک دلیپ کمار پکوڑے والی شاپ بھی ہے, بڑی پرانی ہے پشاور. نہیں کھائی تو نہیں. میں وہاں پر ویسے ابو کے ساتھ گئے تھے, وہاں پر ٹائم اسپینڈ کرنے کے دیکھا تھا. وہاں پر بہت سی ہسٹوریکل پلیس آپ کو مل, جیسے کہ مسجد محبت خان ہو گئی, وہاں پر بھی ہم نے بہت سی نماز پڑھی, کیونکہ وہاں پر اچھا لگتا ہے. جیسے کہ وہ مسجد مغل امپائر کے ٹائم میں بنی تھی. جی. اچھا, تو ریسرچ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ؟ ریسرچ کو میں صبح اور رات کے ٹائم دیتا ہوں. اچھا, باقی پھر آپ پڑھتے ہیں؟ جی. وہ گھر میں تو لوگ بڑے آپ سے تنگ ہوتے ہوں گے, یار کیا پڑھاکو ہر وقت پڑھتا رہتا ہے, کتابیں, لیپ ٹاپ, بس لکھنا ہے اور کچھ نہیں, ایسا کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جی. کون آپ سے زیادہ اریٹیٹ ہوتا ہے گھر میں؟ امی ہوتی ہے, کہتی ہے کہ بس زیادہ کرتی ہے. جی. تو وہ کیوں اریٹیٹ ہوتی ہے؟ وہ اس وجہ سے اریٹیٹ ہوتی ہوگی کہ بچہ جو ہی نہیں دیتا. جی. بس پڑھتا لکھتا رہتا ہے. جی. کیسے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنے پورے دن کی روٹین؟ ذرا بتائیں نا, کیا کرتے ہیں؟ میں صبح اٹھتا ہوں, پہلے تو نماز پڑھتا ہوں,
اس کے بعد تھوڑا اٹھ جاتا ہوں، پھر 8 بجے میں اٹھ جاتا ہوں، 8-7 اس طرح اٹھ جاتا ہوں، پھر وہاں پر میں اپنی ریسرچ کرتا ہوں، رائٹنگ دیتا ہوں وہاں. اس کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے، پھر جہاں پر 5 بجے ہو گئے تو وہاں پر میں اپنے فٹ بال کھیلتا ہوں، اسپورٹس. اچھا جی. اور پھر جب ہاسٹل جانا ہوتا ہے تو کب کب واپس آتے ہیں آپ؟ ہاسٹل جب چھٹیاں ملتے تو 1 منتھ یا 2 منتھ لیٹر میں آتا ہوں. اچھا گھر یاد آتا ہے؟ نہیں، وہاں پر ہم جب پہلی بار ہوتے تو ہوتا ہے، لیکن وہاں پر انجوائے ہوتی ہے، آپ کے پاس دوست ہوتے ہیں تو وہاں پر ٹائم اچھا اسپینڈ ہوتا ہے. اچھا مطلب گھر والوں کے ساتھ اتنا مزہ نہیں آتا نا؟ ہاں وہاں پر بور ہوتا ہے تو گھر بڑا بورنگ ہوتا ہے. فرینڈس کے ساتھ ذرا چل کر رہا ہوتا ہے نا؟ جی. آل دا ٹائم چل پارٹی. اوکے سو بہت بہت شکریہ. آپ لوگ فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے. عمر خان، اظہار محمود ہمارے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ناہر اللہ نے جوائن کیا، تارا. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ مہمان کو سلام کی آج مہمان ہوں، یہ میرے اسٹوڈیوز میں نہیں آئے، میں ان کے گھر آئی ہوں. تھینک یو سو مچ بلاول مجھے بلانے کے لیے. سعید جان ماشاءاللہ فسیہ شکریہ. سعید جان کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہیں، کمزور سے ہیں، دبلے پتلے سے ہیں. الطاف خان سلام کہہ رہے ہیں. محمد حمید گجر نے ہمیں جوائن کیا. فیصل بھائی نے ہمیں جوائن کیا. عبدالسلام نے ہمیں جوائن کیا. ناہر نے جوائن کیا. سیف اللہ نے جوائن کیا. اجمیر شنواری جو میرے پیج کے ٹاپ فین ہیں کہتے ہیں کہ فخر ہے ان جیسے بچوں پر اور آپ پر فسیہ میڈم، کیونکہ صرف آپ ہی ہیں جو ان جیسے ٹیلنٹس کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں. میرے علاوہ بھی بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن ہم اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہر وہ بچہ، ہر وہ ٹیلنٹ جو کہ ہمارے پختونخوا کی مٹی کو لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے پرامن ظاہر کر سکے اور ایسا ظاہر کر سکے جس پہ لوگ فخر کریں، تو اس کو میں اپنے پروگرام کا حصہ ضرور بناتی ہوں. تو رومان علی نے ہمیں جوائن کیا. مہاراج ملک مدثر نے ہمیں، مقدس حیات نے جوائن کیا. خان یوسف زئی نے جوائن کیا. راجہ باسط، عثمان خان آفریدی، معاذ کمال نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. اگر آپ لوگ بلاول سے کوئی کویسچنس کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اسٹریمنگ کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ سارے لوگ دیکھ سکیں کہ پختون جو ہیں وہ بڑے پرامن لوگ ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ فرینڈس کے بیچ میں اس بات پہ بحث ہوئی ہو کہ او دا وزیر دے اور وزیرستان کے خودیر جنگ دے اور ڈیر خراب حالات دی اور تاس خدا سے اور تاس خدا سے؟ نہیں، یہ والی ڈسکشن ہم زیادہ کرتے نہیں، کیونکہ یہ ڈسکشن ہوتی ہیں جیسے کہ وہ میں نے پہلے بتایا کہ میرا شاہ میں یہ جو سب لائے وسطان ایک پورا جیسے کہ میوزک فوک ہو گیا، ٹریڈیشن ہو گئی، وہ بھی بہت فیمس ہے پٹھانوں کی، پشتونوں کی. اتن آتا ہے آپ کو؟ جی آتا ہے اتن، کیونکہ اتن بھی ایک ہسٹری میں بہت بڑا، یہ جب کوئی لیڈر تھے، جب کوئی جنگ جیت جاتے تھے اس کی خوشی میں یہ کرتے تھے. اچھا تو آپ اتن کر لیتے ہیں؟ جی جی. اچھا سا کر لیتے ہیں کہ نہیں بس جی گزارا ہی ہے؟ نہیں کرتا ہوں. اچھا کرتے ہیں. جی جی. اچھا جو وزیرستان کے لوگوں کا جو ڈریس ہے وہ اس سے میں بڑی امپریس ہوتی ہوں نا. وہ ایک ٹربائن ہے اور مزیدار سے چادر ہے اور پگڑی، اس حوالے سے کچھ اس کے حوالے سے کوئی ہسٹری ہے، کوئی ریسرچ ہے، کوئی معلومات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، یہ بھی جیسے کہ میں نے کہ ٹریڈیشن ہو گیا پٹھانوں کا، پشتونوں کا ٹریڈیشن ہو گیا، میوزک فوک ہو گئی، ڈانس فوک ہو گئی، یہ بھی بڑا منفرد ہے پشتونوں کا. جیسے کہ پشتونوں کو جرگا جسے کہتے ہیں وہ بھی ہسٹری میں ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں، جس پر کتابیں ہوگی، کیونکہ جرگا بھی جیسے کہ حدات ہوتی ہے ویسے بھی جرگا ہوتا ہے جہاں پر ایک وہ بیٹھتا ہے، سینئر بیٹھتا ہے، وہ کرتا ہے. تو اگر آپ نے کوئی بڑے گہرے قسم کے سوال پوچھنے ہیں وہ بھی آپ بلاول سے پوچھ سکتے ہیں، اس کی ماشاءاللہ سے بڑی ریسرچ ہے. اچھا تو جرگے میں کبھی بیٹھے ہیں آپ؟ نہیں، جرگے میں تو میں نہیں بیٹھا، بچے نہیں بیٹھتے؟ ہاں نہیں، والد صاحب بیٹھتے ہیں، سب بیٹھتے ہیں، وہ اب ان لوگ کی اپنی ڈسکشن ہوتی ہے. اچھا تو آپ کہتے ہیں یہ بڑوں کی ڈسکشن ہے، بڑوں کو کرنے دیں. لیکن کتاب تو آپ نے بڑی چھوٹی سی عمر میں لکھ لی ہے، تو یہ بھی تو بڑوں کا کام ہے نہیں؟ نہیں، یہ میرا شوق تھا، اس کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں، میری وش تھی کہ میں بڑوں کے یہ کرنا چاہوں گا. آپ بڑے ہو گئے؟ جی جی. ارے ابھی بھی چھوٹے سے اتنے بڑے تو نہیں ہوئے. ہاں ابھی آپ نے بڑی 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 منزلیں طے کرنی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ کون سی جگہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، آپ چاہیں کہ میں یہاں پہ وزٹ ضرور کروں؟ پوری دنیا کی بتائیں اور پھر پاکستان کا بھی بتائیں کہ اسپیسیفکلی پاکستان میں کیا پسند ہے آپ کو؟ پاکستان میں مجھے جیسے کہ ہائیکنگ پسند ہے، کہ میں پہاڑوں پر جاؤں، وہاں پر ہائیکنگ کروں، اس کو ایکسپلور کروں. اور جب ورلڈ آئے تھے تو مجھے وہاں پر بھی سوئٹزرلینڈ زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہاں پر انسان کو موقع ملتا ہے ہائیکنگ کرنے کا اور وہ اچھا
व्यू होता है वहाँ पर. स्विट्जरलैंड थोड़ा खूबसूरत जी है ना. मालदीव्स भी बहुत अच्छा है. मालदीव्स अच्छा. जी वहाँ पर वो हो गया सी वगैरह हो गया, वो बहुत अच्छे हैं. और पाकिस्तान में कोई भी हिल स्टेशन चलेगा? पाकिस्तान में तो मैंने पहले बताया कि मुझे स्वात ये नारायण ये जगह अच्छी लगती है कि वहाँ पर इंसान को हाइकिंग करने का मौका, कुछ एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलता है. जी. वजीरिस्तान कितनी मरतबा गए हैं आप? और जब से वापस आए हैं? नहीं जाते हैं, रहते हैं तकरीबन गर्मी सर्दी की छुट्टियों में फिर जाते हैं. वजीरिस्तान ज्यादा पसंद है, पेशावर ज्यादा पसंद है? नहीं गांव तो गांव होता है ना. गांव अपना अपना गांव होता है. जी जी. वहाँ की क्या चीज सबसे अच्छी लगती है आपको वजीरिस्तान की? जैसे वजीरिस्तान की अच्छी चीज़ यूनियन है, लॉयलिटी है. जैसे कि मैंने भी कि हमें कुछ अच्छा मिलता है, जैसे कि बहुत से लीडर है, हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है. अच्छा जी. अभी कौन सा लीडर आपको पसंद है? अभी फिल वक्त जो लीडर्स आपको दिखाई देते हैं, कोई लीडर पसंद है? अभी तो मैंने वो नहीं किया रिसर्च नहीं. पॉलिटिक्स का कोई शौक है? नहीं पॉलिटिक्स नहीं पसंद. नहीं. हाय अल्लाह, आपने ऐसी शक्ल बनाई है कि मेरा भी पॉलिटिक्स से दिल भर हो गया. हाँ बड़ा क्रेज होता है ना बच्चों को. वो मुझे क्रिकेट पसंद है तो मुझे इमरान खान बड़ा पसंद है, और कोई कहता है मुझे पैसे वैसे जमा करने का शौक है, मुझे नवाज शरीफ बड़ा पसंद है, उसकी स्ट्रेटजीज मुझे अच्छी लगती है. या फिर हीरोज की अगर शहादतों की बात होती है तो लोग कहते हैं ओ पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी है, उन्होंने बड़ी शहादतें दी है. लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं. फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या करना चाहते हैं? इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा. अच्छा जी. और आर्मी ऑफिसर बनेंगे तो डिफेंस साइड पे आप जाएंगे? जी इंशाल्लाह मैं लोगों को भरपूर तरीके से उनका हक अदा करूंगा, इंशाल्लाह उनकी मदद करूंगा. अच्छा जी. मुझे ये बताएं आपकी लिखने के अलावा क्या क्या हॉबीज हैं? लिखने के अलावा हिस्ट्री कलेक्ट करना ये अच्छी हॉबी है, और स्पोर्ट्स में भी फुटबॉल कर लेते हैं. फुटबॉल खेल लेते हैं, वो तो आपने बताया. और अच्छा इस बुक में जो है वो आपने कलेक्शन की है, रिसर्च वगैरह की है, उस पर हम बात करें. थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, ठीक है? अजान सुन लेते हैं. अच्छा तो बिलावल क्या मैं बात कर रही थी? कर रहे पॉलिटिक्स की बात तो कर ली थी. जी. ये आपका टेस्ट है. देखो मैं बादाम नहीं खाती, लेकिन आप तो बड़े ज़हीन है ना, आप तो रिसर्च करते हैं. जी. बड़ा दिल चाहिए होता है, बड़ा दिमाग चाहिए होता है. बताओ मैं क्या बात कर रही थी? आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे अगर आप गलत बोल रहे हो ना, इसको रिपीट में देखोगे तो आपको पता चलेगा आप सब जवाब आपने ठीक दिया गलत. पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे. वो पॉलिटिक्स की बात कर रही थी कि उसमें क्या होता है, जो इमरान खान पसंद है तो क्रिकेट की वजह से, तो यही आप बात कर रही थी. इसके बाद भी मैंने एक बात कही थी बच्चू. ओके मैं ये बात कर रही थी कि रिसर्च वगैरह आपने की है, ठीक है? आप इतना मतलब इस बुक के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है. कौन ज़्यादा आपको हेल्प आउट कर रहा था इसमें? मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत मदद की है. मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत मदद की थी फाइनेंशली, और बाकी कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे. और मेरे वालिदैन मेरे पेरेंट्स मुझे लिए दुआ कर था कि मैं इस स्टेज पर पहुंच जाऊं, और इंशाल्लाह आज मैं स्टेज पर पहुंच गई हूँ. अम्मी तो आपकी बस बातें ही करती थी, अबे यार हर वक्त ही लिखता रहता है क्या. हाँ जी. तो फिर जब किताब आपने कंप्लीट कर ली, अम्मी को आपने बताया, उनके क्या एक्सप्रेशंस थे? वो बहुत खुश थी, बाकी हमारे जितनी भी फैमिली वो सारी खुश थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो मैंने
کر لیا ہے. اچھا جی. تو آپ کی امی جو ہے سب سے زیادہ خوش کون تھا, سب سے زیادہ لٹرلی بتاؤ, جس کے ایکسپریشن سے آپ کو لگا ہونا کہ واہ بس یہ بندہ میری خوشی پہ جھوم رہا ہے اور خوش ہے سب سے زیادہ؟ میرے فادر ہیں وہ بہت خوش تھے کیونکہ وہ پتہ جیسے کہ نام فخر کرنا اپنے والدین کا وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا مطلب ان کا نام آپ نے کافی زیادہ روشن کیا ہے. ہاں تو وہ سب سے زیادہ خوش تھے. ٹیچرز وغیرہ کو آپ کو پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ نہیں, ٹیچرز وغیرہ کو نہیں پتہ ہے کیونکہ کانٹیکٹ وغیرہ نہیں ہوتے ان سے, پینڈیمک ہے اس لیے کانٹیکٹ نہیں ہوتے اس سے. ویسے آپ تو سوشل میڈیا سٹار ہیں, اب ہو سکتا ہے آپ کے ٹیچرز کو اور فرینڈس کو پتہ چلا بھی ہو. جی ان کو تو پتہ, لیکن کانٹیکٹ نہیں کیا, مجھے نہیں پتہ کہ ہوگا یا نہیں. کتنے ٹائم میں, اچھا بلاول کتنے ٹائم میں کتاب آپ نے کمپلیٹ کی ہے؟ جی یہ کتاب میں نے میکسیمم 3 ایئرز میں کمپلیٹ کی ہے. اچھا 3 ایئرز لگائے آپ نے اس پہ؟ جی. تو وین یو ور 9 تب آپ نے اسٹارٹ کی تھی؟ ٹھیک ہے, 9 سال کی عمر جی. میں. لیکن سوچ میں نے پہلے سے ہی کی تھی. سوچ آپ نے پیدا ہوتے ہی کر لی تھی؟ ہاں, سوچ آپ نے کتنی عمر میں شروع کی؟ پرائمری میں؟ نہیں, جب APS اٹیک ہوا تھا اس کے بعد. APS اٹیک کے بعد اس ٹائم میں بہت چھوٹا تھا. آپ APS اٹیک پہ کوئی کتاب لکھنے کا ہے کوئی فیوچر میں؟ انشاءاللہ میں فیوچر میں پورے پاکستان پر ایک کتاب لکھوں گا انشاءاللہ. پورے پاکستان پہ کیا لکھیں گے آپ؟ پاکستان میں جتنے بھی ہیروز ہیں ہمارے, تقریباً جیسے کہ ہم ہسٹری پڑھتے ہیں وہاں پر صرف وہاں پر ابراڈ کے وہ لیڈرز آتے ہیں تو وہ نہیں آتا. تو میرے یہ کے لیے کہ ہمیں اپنے لیڈرز پر بھی زیادہ ترجیح دے کیونکہ وہی ہماری ریئل ہیرو ہے جس نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے. اچھا تو مطلب اس میں ویسے سوچ رہی تھی نا, باقی تو آپ کی اپنی سوچ ہے, آپ جس طرح سے بھی اس کو لے کر جانا چاہیں وہ تو الگ ہے, لیکن میں سوچ رہی تھی کہ APS کے جس طرح مختلف بچے شہید ہوئے ہیں اس میں, تو ان کی ایک پروفائل ٹائپ ہونی چاہیے, ایک بک. جی ایک ہونی چاہیے وہاں پر, کیونکہ اب بھی نہیں ڈرے ہیں انشاءاللہ. ہم قلم پہلے ہم پشتون قلم سوٹ کے ذریعے سے فتح کریں گے انشاءاللہ, ہم قلم کے زور سے. کے بارے میں یہ بھی بات کہی جاتی ہے ٹوپک زما قانون دے. نہیں, جیسے کہ گنز وغیرہ یہ تو تب ہوتے ہیں جب کوئی وہ کرتا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جیسے کہ برٹش آئے تھے تب یوز کرتا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. وزیرستان ہو گیا, یہ جس سے وزیرستان ہو گیا, پشتون ہو گیا, سارے پیسفل قوم ہیں. اوکے, سارے پیسفل قوم نے ہمیں فیس بک پہ جوائن کیا, ان کو شامل کرنا چاہیں. خان نے جوائن کیا, مسعود نے جوائن کیا, صاحبزادہ عماد نے, محب الرحمان, مدثر رشید, عارف جان نے ہمیں جوائن کیا. اس کے علاوہ پروین کمار نے ہمیں جوائن کیا, صہیب احمد نے, صاحبزادہ عظمت اللہ نے ہمیں جوائن کیا, مفتاح مروت نے جوائن کیا, فیض اللہ فیض, نصیر احمد نے ہمیں جوائن کیا, یاسین خان نے ہمیں جوائن کیا, محمد عارف اور سید حماد علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. اگر آپ بلاول سے کوئی اور ابھی اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ پختونوں کی جب بات آتی ہے تو ایک دہشت گردی کے علاوہ, اس پہ تو ہم نے بڑی بات کی, جی ایک چیز یہ آتی ہے کہ پشتون بڑے کنزرویٹو ہیں, مطلب خواتین کی ریپرزنٹیشن اس طرح سے نہیں ہوتی. آپ کی کتاب میں خواتین کی کتنی % ریپرزنٹیشن ہے؟ خواتین میں جیسے بہت ہیروز تھے پشتون میں, جیسے کہ ملالی عباسین ہو گئی, اور نازو توخی جو کہ میرویس ہوتک کی مدر, جسے کہ مدر آف افغانستان بھی کہا جاتا ہے. بہت سے خواتین ہیں ہمارے پشتون میں بھی. اچھا کتاب میں آپ نے اوکے سو دس از اباؤٹ ملالہ یوسفزئی جو کہ تمام پشتونوں کی ایک سپر ہیرو ہیں, اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بلاول نے لکھا ہے, اور یہ چونکہ ایجوکیشن پہ انہوں نے بھی کافی زیادہ کام کیا ہے. اس نے انڈیا میں اس نے نوبل پرائز بھی جیتا تھا. نوبل پرائز بھی انہوں نے اسی وجہ سے جیتا کہ انہوں نے امن اور ایجوکیشن کے حوالے سے بڑا کام کیا. میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ آپ کی اگلے فیوچر میں کتابوں میں کچھ خواتین جی انشاءاللہ مطلب کیا خواتین کو بھی آپ ہیروز کہیں گے؟ جی ہیرو دونوں خواتین ہیں, بلکہ جتنے پاکستان کے ہیروز ہیں بہت سے ہیروز ہیں ہمارے خواتین میں بھی. اچھا جی تو آگے چلیں گے. جی سسٹر کے ساتھ جو آپ کا جھگڑا ہوتا ہے اس حوالے سے آپ بتائیں گے؟
جی جی. کیا جھگڑا ہوتا ہے, کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے؟ وہ جھگڑے ہیں تو ویسے ہی بس کرتے ہیں, چٹ چیٹ, ہاں جھگڑا, وہ چھوٹی موٹی جو لڑائیاں. تو اگر آپ مطلب آپ کی سسٹر چھوٹی ہے آپ سے بڑی ہے؟ مجھ سے بڑی ہے. تو آپ ان کو کچھ کنونس کریں گے اسی طرف, یا ان کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے, آپ دیکھتے ہیں اس کا انٹرسٹ؟ اس میں ڈرائنگ میں بہت انٹرسٹ ہے. اچھا, تو آپ اس کو کس حد تک سپورٹ کریں گے؟ مطلب یہ تو ایسے شعبے ہیں نا کہ جس میں پیرنٹس اتنا سپورٹ نہیں کرتے. اچھا ڈرائنگ, یار یہ کیا فیلڈ ہے, کوئی ڈھنگ کا کام کرو, کوئی ڈاکٹر. آرٹ بھی بہت بڑا ہنر ہے کہ انسان کو ملتا ہے, جیسے کہ بہت سے آرٹ جہاں پر میوزیم بھی پڑی ہوتی ہیں جو بہت سے مہنگی ہوتی ہے, ایکسپینسو ہوتی ہے. اچھا جی, جیسے کہ امریکن ہے, جرمنی ہو گئے, اٹالین, بہت سے آرٹ مین ہے. اچھا, سو ایک ایسا شخص جو کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ ہے آپ کے فادر, ٹھیک ہے؟ جی جی. سو ان سے بھی ہم دیکھنے والوں کو ملواتے ہیں اور ان سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے. آپ جی جناب, تو ابھی اس طرح سے ہے کہ ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جن کی مدد سے بلاول نے اتنی چھوٹی عمر میں کتاب لکھ ڈالی, اور ان سے ہم بات کریں گے. اپنا اگر تعارف کروائیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ نے تکلیف کی اور اب ٹائم نکالا, ہمیں موقع دیا. تو میرا نام محمد لطیف خان داوڑ ہے, تو میں بلاول لطیف داوڑ کا والد ہوں. بس بلاول نے یہ کام شروع کیا, میں کہا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا, یہ آپ کو کب لگا کہ مطلب بلاول کچھ کرنا چاہ رہا ہے, کچھ لکھنا چاہ رہا ہے؟ بلاول جب چھوٹا تھا شروع سے کلاس 1 سے, تو یہ بہت ماشاءاللہ ذہین تھا اور یہ بہت پیپر اور کاپیاں لے کر رہے تھے, ہسٹری وغیرہ یہ ادھر ادھر. تو بس ساتھ ساتھ جب خاص کر یہ APS پہ اٹیک ہوا تو اس کا ایک سوالیہ نشان بن گیا کہ میں اس طرح کچھ کتاب لکھوں یا کچھ لکھ دوں یا کچھ کر دوں تاکہ میں یہ پشتون بھائیوں کو اور سارے پاکستان کو, دنیا کو پیغام دے دوں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. تو انہوں نے یہ سارا بس اکٹھا کر کے لکھ رہے تھے, حالانکہ اس کا بہت شوق تھا. اور جب چھوٹا تھا وہ آرمی کا جو ہے نا وہ رہس وہ کر رہا تھا, تو اسی وجہ سے انہوں نے APS میں جانے کا, آرمی اسکول میں بھی شوق تھا اس کا پورا کیا. اور ہاسٹل میں, حالانکہ یہ چھوٹا بچہ تھا, وہ بس انہوں نے ہاسٹل جوائن کیا. اچھا, مطلب اپنے بچوں کو ہاسٹل میں داخل کروانا پیرنٹس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا جب میں ہاسٹل کو چھوڑ رہا تھا. تقریباً ابھی بھی مجھے یاد ہے 5 بجے کا ٹائم تھا. ہم نے وہاں ہاسٹل پہ چھوڑ دیا, میں اور اس کا والدہ ماں. تو ہم نے جو وہاں پہ ہاسٹل کا, ہم وزیرستان جا رہے تھے, تو پھر ہمیں بہت افسوس تھا. ہم وزیرستان تقریباً 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے سفر کیا, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کی راستے میں. تو کیونکہ بلاول چھوٹا تھا, وہ خوش تھا, حالانکہ میرے لیے بہت بڑا امتحان تھا کہ چھوٹا بچہ ہاسٹل میں چھوڑنا یہ بہت مسئلہ تھا. اچھا, بچے کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ کو کوئی چیلنجز سامنے آئے قبیلے کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے؟ نہیں, اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. تو بس میں نے جو کرنا تھا, میں کہا بلاول انشاءاللہ جو کر رہے اس کا ذات خیال ہے. تعلیم کے سلسلے میں ہم قبیلے والے بھی سپورٹ کر رہے تھے اور ہم بھی سپورٹ کر رہے تھے بلاول کو. اچھا, کیا چاہتے ہیں آپ کہ بلاول کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بلاول کا خود ابھی مائنڈ ہے, یہ کہہ رہے کہ میں آرمی آفیسر انشاءاللہ بننا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ میرا بھی اس کے ساتھ تعاون ہوگا, اور انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ آرمی آفیسر بنے گا. چلیں ٹھیک ہے. تو آپ کو کسی قسم کی سپورٹ, کوئی اپیل کچھ؟ تو میرا حکومت سے یہ اپیل ہے کہ بلاول کو اعلیٰ تعلیمی ادارے میں اس کو ایڈمیشن ہونا چاہیے. اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اس کا جو خواہش ہے, اس کا شوق ہے, اس کو انشاءاللہ پورا ہونا چاہیے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بچے میں ٹیلنٹ ہے اور حکومت اس کا تعاون کرے. ٹھیک ہے, بالکل. حکومت بھی کرے گی, جتنا ہم سے بن پڑے گا ہم بھی کریں گے اور سپورٹ کریں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. بلاول کے ساتھ ہم کچھ آخری کوسچنس کریں گے. ابھی چونکہ بچہ ہے, پتہ نہیں کہاں چلا گیا, ابھی آ جائے گا, اور جب تک وہ آئے گا ہم آپ سے کچھ جو آپ کے کامنٹس ہیں ان کو پروگرام میں شامل کر لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب, کس نے جوائن کیا ہے؟ صابر شاہ نے جوائن کیا ہے, RJ صابر بالا گڑی نے جوائن کیا ہے, صاحب خان نے ہمیں جوائن کیا, محمد لطیف کہتے ہیں دس از ہیرو, بالکل ہی از ریئلی ہیرو. ناہر اللہ کہتے ہیں ویلکم, تھینک یو. صابر شاہ سلام کہہ رہے ہیں, ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ صابر شاہ کہتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ, اور کہتے ہیں ملمت السلام. محمد ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سعید جان ہمیں جوائن کر رہے ہیں, عمر خان نے جوائن کیا, اوکے. اس کے علاوہ ملک مہران نے ہمیں جوائن کیا, اور صابر شاہ کہتے ہیں بلاول
اوکے، بلاول سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ اس نے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے کوشچن آیا، یہ آپ اس کا آپ آنسر دیں گے. طاہر خان نے ہمیں جوائن کیا، عمر شاہ نے جوائن کیا، صابر شاہ نے کہتے ہیں کہ سلام ٹو ہز فادر. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. اور ایسے جو والدین ہوتے ہیں وہ واقعی میں سلام کے قابل بھی ہوتے ہیں. عمر شاہ کہتے ہیں بلاول میرا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے. دیکھیں جی، آپ کے ٹیچرز بھی آ گئے ہیں. ہاں عمر شاہ. اچھا یہ بتائیں، صابر شاہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے سوچا کہ کتاب لکھنی چاہیے؟ جی، جب میں نے پہلی بتایا کہ جب APS اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد میں نے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے پشتون بھائیوں بلکہ جتنے بھی میرے پاکستانی بھائی ان کا نام میں روشن کر سکوں. اور دوسری بات، مجھے ہسٹری میں پہلی سے شوق تھا. جی. آپ کے ٹیچر آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا نام ہے؟ عمر شاہ. ہاں، میں نے ان کا نام نہیں سنا ہے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. ہاں جی، ہو گیا. جیسے کہ بہت سے ٹیچر گزرے ہو گئے. جی بہت سارے ٹیچرز نہیں، ٹیچرز جتنے بھی گزرے ہوں گے سب کی آپ نے یاد ہے. عمر شاہ نا میں نے پہلی بار سنا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ فیس بک پہ ان کا نام کچھ ایسا ہو. جی. لیکن آپ ضرور دوبارہ بتائیے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ عبداللہ باسط کہتے ہیں گڈ انیشیٹو، گریٹ، تھینک یو. مہران آفریدی بھی جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. اچھا بلاول، ایک چیز آپ کی کتاب کو لے کے بڑی چل رہی ہے. ایک تو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ بھائی بلاول ہے، 12 سال کا بچہ ہے، اس نے کتاب لکھ ڈالی اور یہ پختونوں کے لیے بڑا فخر ہے. دوسری طرف کچھ ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ انٹرویوز میں بلاول اپنی کتاب کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا اور یہ کتاب شاید کسی اور نے بلاول کے لیے لکھی ہو. جی، یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی. کون کیوں دوسرے کے لیے لکھے گا؟ وہ خود کے لیے کیوں نہیں لکھتا؟ کون دوسرے کے لیے کیوں نہیں لکھے گا؟ اتنا ٹائم بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. میں نے 3 سال گزاری ہیں، اتنا ٹائم وہ خود کے لیے کیوں نہیں لکھے گا؟ اچھا جی ہاں. تو اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے کتاب لکھی تو میڈیا کے ساتھ آپ کا فرسٹ ٹائم کوئی انٹریکشن ہوگا نا؟ جی، فرسٹ ٹائم انٹریکشن ہے. فرسٹ نیوز تو جیو نیوز والی آتے فرسٹ. اچھا جی. تو اس میں آپ شروع میں کوئی ہچکچا رہے ہوں گے؟ کیمرہ ہے، مائک ہے؟ نہیں، کیمرہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں پہلے سے تیز تھا کیونکہ مجھے پتا تھا. جب ان لوگوں نے بتایا تھا کہ پریکٹس کر لو، پھر میں ابو کے ساتھ پریکٹس کر رہا تھا، پھر میں پہلے سے بولڈ ہو گیا تھا. اچھا جی. تو مطلب آپ اپنی کتاب کا ہر ایک پیج جو ہے یا پھر ہر ایک جو پرسنالٹی ہے اس کو اچھے سے ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ جی. یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی. کوئی کسی کے لیے کتاب لکھے گا کیونکہ وہ خود کے لیے کیوں نہیں لکھتا؟ وہ دوسرے کے لیے کیوں لکھے گا؟ آپ نے کوئی پیسے شیسے دیے ہوں کوئی؟ نہیں، وہ خود کے لیے. پیسے کی بات نہیں ہے کہ وہ خود کے لیے کیوں نہیں لکھے گا. یہ تو اس کے لیے اچیومنٹ ہوگا، گول ہوگا کہ وہ ہسٹری کے اکٹھا کیا ہے. اچھا ہاں، وہ بھی ہمیں بتائیں. جی ہاں. جب میں نے پہلی بار سٹارٹ کیا تھا قرآن پاک تو میں نے 13 ڈیز میں کمپلیٹ کیا تھا. حفظ کی ختم کر لیا تھا. اوکے، ناظرہ آپ نے 13 دنوں میں ختم کیا تھا؟ ارے واہ ماشاءاللہ. آپ تو اور کیا کیا کوالٹیز ہیں آپ میں بتائیں نا ذرا. کلاس میں کیا پوزیشن آتی ہے؟ ٹاپ 5 میں آتا ہوں. جی، ٹاپ 5 میں آتے ہیں؟ جی، ٹاپ 3 ٹاپ 5. اچھا. اور سب سے بیسٹ ٹیچر کون سا لگتا ہے آپ کو؟ بیسٹ ٹیچر سے وہ ہمارے اردو کی ٹیچر تھے کلاس 6 میں، لیاقت نام تھا اس کا. APS میں وہ بہت اچھے تھے. وہ اردو کی ٹیچر تھے. وہ بہت اسٹرکٹ تھے لیکن وہ ہنسا نہیں کرتا لیکن وہ اچھے تھے. وہ چیزیں سمجھاتے اچھے تھے. اچھا. تو ان کی کلاس میں تو لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ تو بڑا بورنگ قسم کا ٹیچر ہے. نہیں، بورنگ نہیں تھا. کرواتا تھا. بورنگ نہیں تھا. جی. ہنستے نہیں تھے؟ ہاں لیکن بورنگ نہیں تھا. آپ کی اپنی پرسنالٹی آتی تھی لیکن اس کو نہیں آتی تھی. اوکے. تو بلاول کی پرسنالٹی کیسی ہے؟ جس کی؟ آپ کی. جی اچھی ہے پرسنالٹی. اچھی پرسنالٹی، ہر بندے کو اپنی پرسنالٹی تھی. مطلب آپ کی پرسنالٹی میں کیا چیز ہے نا؟ اب جیسے میں اگر اپنی پرسنالٹی میں بڑی چلبل سی ہوں اور بڑی بہت زیادہ باتونی ہوں، باتیں بہت زیادہ کرنے والی، میوزک مجھے بڑا پسند ہے اور ریڈیو مجھے بڑا پسند ہے، تو اس طرح کا انفارمیشن کلیکٹ کرنا اچھا لگتا ہے. بورنگ سے نہیں ہے آپ تھوڑے سے؟ نہیں، انفارمیشن کلیکٹ کرنا بورنگ بات نہیں، اچھا ہوتا ہے. اچھا. جی. آپ کو نہیں لگتا آپ کی ایج کے بچے بڑے چلبل سے ہوتے ہیں؟ آپ ذرا تھوڑے زیادہ پڑھاکو قسم کے ہیں.
نہیں ہوتے ہیں بہت سے لڑکے, انسان کا اپنا نیچر ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے کسی کا, جیسے کہ اسپیشلٹی بھی انسان کی چینج, کسی کا ہسٹری میں شوق ہوتا ہے, کسی کا جیوگرافی میں ہوتا ہے, کسی کا انگلش میں ہوتا ہے, کسی کا اور میں ہوتا ہے. میتھس آتا ہے آپ کو؟ میتھس, ہاں جی جی. دماغ کا کیڑا نا آپ, دماغ کے کیڑے ہیں کیا؟ جی جی جی. بچے کے وہ ہمارے کچھ کزن ہیں اپنے, وہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہ آپ دماغ کے کیڑے ہو. اچھا, اسٹیریوٹائپس بہت ساری ہوتی ہے نا, دماغ کا کیڑا ہونا اور یہ ایشوز. اس کے علاوہ کون کون سے اسٹیریوٹائپس آپ کو ابھی تک سننے کو ملے ہیں؟ جو بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اس کو بڑے فیس کرنا پڑتا ہے نا. نہیں ویسے کچھ نہیں ہے, میں وہاں پر اس کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کرتا ہوں, اپنے دوست ہوں گے, اپنے کزن ہوں گے, وہاں پر اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں. اچھا جی. سب سے بڑی شرارت اور آپ کی فیوریٹ شرارت کون سی ہے؟ نہیں ہے. ہنسے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی تو نہیں اتنی شرارت. ہاں دال نہیں, دال میں کچھ کالا ہے, بلاؤ بتا دو. نہیں ہے شرارت کوئی بھی نہیں ہے. ہاں آپ شرارتی ہیں ہی نہیں. نہیں. اوکے چلیں, یہ تو آپ لوگ جو جانتے ہیں, جو ٹیچرز ہیں وہ تو ان کو پتا ہوگا نا کہ بلاول کی اصل شرارت کون سی ہے. ویسے ٹیچرز آپ کو دیکھ رہے ہو کہ جب آپ اسکول جائیں گے تو کہیں گے کہ ہاں شرارت کا بتایا نہیں تھا, ہمیں تو پتہ ہے. ہاں اچھا, ٹیچرز میں کون سا ایسا ٹیچر ہے جو آپ کہیں کہ یار بس اس کی کلاس نہیں ہونی؟ اچھے سارے ہیں ہمارے اے پی اسکول میں, تو مطلب ایسی ٹیچر کو ہو ہی نہیں سکتا. جو ہمارے ٹیچر میں اسکول میں سارے اچھے ہیں, بورنگ کوئی نہیں, کیونکہ ہمیں لیکچر سننا پڑے تو ہم نہیں کرتے ہیں. اچھا جی جی. فرینڈز میں کون سا آپ کا سب سے بیسٹ فرینڈ ہے؟ اسکول فرینڈ میں ابراہیم نام ہے اس کا, وہ بہت اچھا ہے کیونکہ سپورٹ کرتے ہیں, وہاں پر ہم ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. اچھا جی جی جی. تو وہ بھی کتاب کا کیڑا, دماغ کا کیڑا ہے کہ نہیں وہ؟ ہاں اس کو بھی ہسٹری میں شوق ہے. اچھا جی جی جی. تو آپ کے فرینڈس کے گروپ میں ایسا کوئی ہے جو کہ آپ لوگ سے کتابیں لے کے بھاگ جاتا ہو کہ یار دا ہر وقت تاسو لگ گیا ہے کتابوں کے؟ نہیں ایسا ہوں گی تو بھگا ہی نہیں سکتا. ہاسٹل میں ہوتا تھا لیکن اسکول میں نہیں, اسکول میں نہیں کرتے ہیں. اچھا کر بھی نہیں سکتے. کرنا چاہتے ہیں مطلب؟ جی بہت سے ہوتے ہیں کتابیں, جب ٹیچر چل جاتے ہیں پھر کتابیں لے جاتے ہیں, ویسے ہی بھگاتے ہیں, پھر دے دیتے ہیں لیکن ویسے ہی بھگاتے ہیں. اچھا جی. اوکے چلیں, اس کے علاوہ آپ کو چونکہ فٹ بال کا شوق ہے, فیوچر میں کچھ فٹ بال کی ٹیم جوائن کرنا یا کچھ اس قسم کا رکھتے ہیں کچھ؟ اس کو بھی آگے لے کے جائیں گے کہ نہیں, کتاب کو ہی لے کے جائیں گے؟ نہیں, میں اپنے رائٹنگ اسکل اور اپنا فیوچر انشاءاللہ اور اپنے اسپورٹس کو بھی آگے لے کے جاؤں گا. کیونکہ آپ ایک آرمی آفیسر میں آپ کو دیکھ رہی ہوں نا. جی جی. لیکن آپ کو تھوڑا کھانا پینا پڑے گا, ذرا باڈی شاڈی بنائے, ذرا چیسٹ ویسٹ بنائے. آپ کو اس طرح سے ایڈمیشن نہیں ملے گا, کیا کہتے ہو؟ نہیں جو مطلب آرمی میں تو بڑا موٹا بھی نہیں جاتا. نہیں موٹا نہیں, اسمارٹ تو ہوگا, لیکن آپ کو چیسٹ بنانی پڑے گی, آپ کو ذرا فزیک آپ کی تھوڑی سی ٹائٹ ہوگی, کیونکہ اس میں جو سلیکشن کرائٹیریا بڑا مشکل ہے نا. جی 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 جی. کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ کریں گے. اور یہ گلاسز بھی اتارنی پڑیں گی آپ کو. گلاسز تو اتنی زیادہ نہیں, کم ہے, تھوڑی سی کم ہے. اچھا جی. تو اس کو چلیں ٹھیک ہے, تو جتنی ڈیفیشنسیز ہیں آپ اس کو جو ہے وہ کور اپ کر لیں گے. آپ ایک آرمی فیوچر میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا آپ تو شاید اتنا پورٹری نہیں کر سکتے, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. فیوچر میں اس طرح سے ہوگا کہ ایک خوبرو نوجوان آرمی کے ڈریس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا, جس نے آف کورس گلاسز نہیں لگائی ہوں گی, لیکن وہ جب بولے گا تو اس کے وہ کہتے ہیں نا باتوں سے پھول جھڑیں گے. ہاں چونکہ آپ لکھنے والے ہیں تو آپ بولیں گے اچھا, آپ بہتر بولیں گے. اور میرے خیال سے جب تک آپ وہاں پہنچیں گے تو شاید آپ کے کریڈٹ پہ کتنی کتابیں ہوں گی؟ 8-10 کتابیں تو ہوں گی انشاءاللہ. میں آگے بھی اپنے رائٹنگ کا سلسلہ شروع ابھی کر رہا ہوں. بلوچستان پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں. اچھا ابھی ریسرچ کر رہا ہوں جی اس پر بھی. بلوچستان پہ کیا لکھیں گے آپ؟ بلوچستان کی کلچر, لینڈ, ثقافت کو بلوچستان بھی ہسٹری میں بڑا نام رکھتا ہے. اچھا جی. تو فیوچر میں ابھی بلوچستان, اور پھر کیا پروجیکٹس آپ کے مطلب ہیں پائپ لائن میں؟ باقی اتنے کہ میں اپنی رائٹنگ کو ہی رکھوں گا, اپنی ہسٹری نالج اکٹھا کروں گا بڑے ہو کے بھی انشاءاللہ. اچھا جی. لیکن ویسے ایک سجیشن ہے کہ ابھی تھوڑے سے بچے ہی رہو. خیر ہے, یہ بچپن اگر گزر گیا نا آپ کو بڑا یاد آئے گا, ارے یار بچپن میں فلاں کام نہیں کیا, فلاں کام نہیں کیا. ہاں جی جی ٹھیک ہے نا. جی جی. ابو سے ڈرتے ہو نہیں؟
جی کیونکہ جب غلط کام کرتے تو وہی بچہ ڈرتا ہے. ہاں پٹائی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نہیں ہے. پٹائی نہیں ہوتی. ہاں نہیں. چلیں ٹھیک ہے, وش یو گڈ لک. بہت بہت شکریہ بلاول ہمیں ٹائم دینے کے لیے. آپ کے فادر کا بہت بہت شکریہ, آپ کی فیملی کا بہت بہت شکریہ, اور وہ تمام لوگ جنہوں نے فیس بک پہ ہمیں جوائن کیا, جنہوں نے فیس بک پہ ہمیں کامنٹس کیے ہیں. چلتے چلتے جلدی سے ان کو پروگرام میں شامل کر لیتی ہوں. عمر شاہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس کے علاوہ صابر شاہ کہتے ہیں کہ بک آپ کی کب ملے گی؟ انشاءاللہ عید کے بعد انشاءاللہ آ جائے گی. اوکے, سو وہ ابھی میرے خیال سے پرنٹنگ پروسیس میں ہے, اور وہ انشاءاللہ پبلش ہو جائے گی عید کے بعد, تو وہ آپ کو مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ مل سکے گی. اس کے علاوہ عبد الباسط کہتے ہیں پلیز پبلش بک ان سافٹ فارم میں بھی ہوگی, ای بک ہوگی؟ جی انشاءاللہ ہوگی. ای بک ہوگی. جی. چلیں ٹھیک ہے, سو سافٹ فارم میں بھی بک ہوگی, سو آپ اس کو پڑھ سکیں گے. وقاص اختر نے جوائن کیا تھا, بھون ولسائی نے جوائن کیا تھا, جواد یوسف زی نے جوائن کیا تھا, اور نسیم خان نے ہمیں جوائن کیا تھا. تھینک یو سو ویری مچ. تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. بلاول آپ کا بہت بہت شکریہ. اور فیس بک لائیو کا یہ جو 15واں سیشن تھا, اس میں ہم لوگوں نے آپ کی ملاقات کروائی بلاول کے ساتھ, جو کہ ینگسٹ آتھر ہے پاکستان کے, اور انہوں نے 12 سال کی عمر میں کتاب لکھی ہے جس کا ٹائٹل ہے پشتون ہیروز. 70+ ہیروز کو انہوں نے پورٹری کیا ہے. عید کے بعد ان کی یہ بک جو ہے وہ پبلش ہو جائے گی, آپ پڑھ سکیں گے, دیکھ سکیں گے. سجیشنز سے ضرور آگاہ کیجیے گا بلاول کو بھی. بلاول کے حوالے سے کوئی بھی سجیشن دینا چاہیں ان باکس ضرور کیجیے گا, اسٹریمنگ کو شیئر کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے فصیح کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.